بیٹھے وڈیاں دی گفتگو بھی وڈی ہوندی ہے تو حضرت الامام مولانا عبد الرحمن سلفی امیر مرکزی جماعت غرباء الحدیث پاکستان آپ سے خطاب فرماتے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے علم و عمل میں مزید برکت نازل فرمائے اور اللہ ان کی آمد کو یہاں پہ قبول فرمائے. نعرہ تکبیر, اگے آ جاؤ ذرا, تھوڑے اگے آ جاؤ تسی. نعرہ تکبیر, سامنے آ جاؤ, اگے آ جاؤ. ماشاءاللہ مولانا حافظ عبد الرحمن سلفی جماعت غرباء الحدیث پاکستان. تسی پرلے پاسے امام صاحب ہم سے یہاں یہاں مہمانوں کا بھی حق ہے بھائی. نعرہ تکبیر, مسلک اہل حدیث, امام صاحب, امام صاحب. دیکھیے نعرے تو بہت لگ چکے ہیں, اب میرے خیال سے نعروں میں وقت ضائع نہ کریں. اور ماشاءاللہ جو زور خطابت مولانا محمد ابراہیم خادم صاحب کا تھا وہ تو نہیں ہو سکتا. میں تو ویسے بھی کیا کہنا چاہیے, کچھ بیمار بھی ہوں اور کچھ ویسے بھی کمزور ہوں طبیعت کے لحاظ سے. بہرحال نعرے لگائے جاتے ہیں زور خطابت پر, اور زوردار جو اور گرجدار آواز ہو اس پر نعرے لگانے بھی اچھے معلوم ہوتے ہیں, اور نعرے بہت کافی لگ گئے ہیں. لہذا اب میرا خیال ہے کچھ نعروں میں وقت ضائع نہ کریں, اور مختصر سا, کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے, 10 بج چکے اور بس نعرہ تکبیر کافی ہے, بس نعرہ تکبیر, ہاں اللہ اکبر, وہ کافی ہے. بہرحال آپ لوگوں کے پاس یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی ہے, اور مقصد یہ تھا کہ آپ سب حضرات سے ملاقات ہو جائے. اور علامہ محمد ابراہیم خادم صاحب جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک تعلق ہے ان کے آبا اور ان کے بڑوں کا, اور ان کا اپنا بھی مرکز کراچی سے ایک تعلق رہا ہے, اور وہ تعلق الحمدللہ اب تک ان کے پاس اور ان کے دل میں موجود ہے. ہمیں اس کی خوشی ہوتی ہے. اور پہلے ایک دفعہ میں یہاں آیا تھا, کافی عرصہ ہو گیا, تو بہت ہی مختصر سی جگہ تھی. اب الحمدللہ یہ جگہ ماشاءاللہ بہت کافی تعمیر ہو چکی ہے, اور یہاں ترقی ہو رہی ہے. اور اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مزید ترقی عطا فرمائے, اور ان کا زور خطابت اور زیادہ کرے اللہ رب العالمین. کہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے سامعین پر اور دوسرے لوگوں پر اللہ کے فضل و کرم سے اثر ہوتا ہے, اور وہ مستفید ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین اور زیادہ ان کو دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ, ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ما شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم
من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تبارک و تعالی رب العالمین احکم الحاکمین، اللہ عز و جل وحدہ لا شریک لہ، تمام بادشاہوں کا بادشاہ اور زبردستوں کا زبردست، حاکم اعلیٰ، اس ساری کائنات کا، یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، وما بینہما وما فیہما، اور جو کچھ بھی ان میں ہے، ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک اور ایک چیمٹی سے لے کر ہاتھی تک، جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا خالق، پیدا کرنے والا اور ساری چیزوں کا مالک، مختار کل، ہر چیز پر قدرت اور اختیار اور تصرف رکھنے والا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور بہنوں، ایسی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام اختیارات حاصل ہیں. اللہ رب العالمین کو اس پوری کائنات میں کلی اختیار حاصل ہے، اور اس کے اختیار میں، اس کی قدرت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے اور نہ قیامت تک ہوگا. اللہ تبارک و تعالی وحدہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی تعریفیں، اس کی بڑائیاں، اس کی خوبیاں جتنی بھی کی جائیں کم ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کما حقہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا، اس کی تعریفیں اور خوبیاں، بڑائیاں بیان نہیں کر سکتا. ایک شخص اگر ساری عمر بھی سجدے میں پڑا رہے اور اللہ رب العالمین کی تعریفی کلمات، اس کی بڑائیاں اور خوبیاں بیان کرتا رہے، تو حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کے کلمات، اس کی خوبیاں قرآن بتاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی کہلوایا اور فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے میرے حبیب، قل، آپ کہہ دیجئے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اور دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ أَنَّ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اے میرے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ دریا، یہ سارا پانی روئے زمین کا، اس کی روشنائی گھول لی جائے، سیاہی بنا لی جائے، وہ جو لکھنے والی ہوتی ہے روشنائی، وہ اس سارے پانی کی بنا لی جائے، اور ان درختوں کی قلمیں تراش لی جائیں. یہ درخت کتنے ہیں؟ لا تعداد درخت ہیں. ان سب درختوں کی لکڑیوں کی قلمیں بنا لی جائیں، اور لکھنے والے لکھنے بیٹھیں. کیا لکھیں؟ اللہ کے کلمے، اللہ کی بڑائیاں، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی خوبیاں لکھنے بیٹھیں. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. ان سارے درختوں کی قلمیں لکھتے لکھتے گھس جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، اور یہ سارا پانی روئے زمین کا، یہ دریا، ان کی روشنائی بنی ہوئی خشک ہو جائے گی، لکھنے والوں کی عمریں تمام ہو جائیں گی، لیکن ما نفدت کلمات اللہ.
اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے، اللہ کی بڑائیاں، اللہ کی خوبیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہیں فرمائے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح، اس کی تقدیس اور اس کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ کسی نے کہا ہے نا کہ سجدہ کس کو کر رہی ہیں یہ خمیدہ ٹہنیاں، سجدہ کس کو کر رہی ہیں یہ خمیدہ ٹہنیاں، حمد کس کی گا رہے ہیں یوں ہجوم طائراں، حمد کس کی گا رہے ہیں یوں ہجوم طائراں، یہ درختوں کی ٹہنیاں یہ جو جھکی ہوئی ہیں یہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہیں، یہ اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں، یہ پرندوں کے جو جھن اڑ رہے ہیں اور یہ بولیاں بول رہے ہیں مختلف، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی حمد، ثنا اور پاکی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس۔ فرمایا میرے حبیب کیا آپ کو خبر نہیں، آپ کو یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ آسمانوں کے ساری چیزیں، سارے فرشتے آسمانوں کے، کتنے فرشتے ہیں؟ وما یعلم جنود ربک الا ہو، کوئی نہیں جانتا فرشتوں کی تعداد۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خانہ کعبہ ہے بیت اللہ، اسی کے سید میں اوپر آسمانوں پر بھی بیت المعمور ہے، جس کی اللہ نے قسم بھی کھائی ہے، قرآن مجید میں بیت المعمور کی قسم کھائی ہے۔ جس طرح روئے زمین پر کعبۃ اللہ خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے اور اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اسی طرح آسمان پر بھی فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں اللہ کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے وہاں طواف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اور آج جو فرشتے طواف کر چکے ہیں قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اتنی تعداد میں ہیں فرشتے، لا تعداد۔ اور فرمایا آسمانوں پر 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں فرشتہ سر بسجود نہ ہو، فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو بھی آسمانوں میں ہیں، اور ومن فی الارض، اور زمینوں میں جو ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز کا نام لیا کہ والشمس والقمر، یہ سورج، یہ چاند، والنجوم، اور ستارے، والجبال، اور یہ پہاڑ سارے، والشجر، یہ سارے درخت، والدواب، اور روئے زمین پر چلنے پھرنے والی ساری چیزیں، یہ چیونٹیاں، یہ کیڑیاں، یہ مکوڑے اور یہ دوسرے جانور، سب کے سب یسجد لہو، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کو اپنا معبود برحق جانتے ہیں، اللہ کو اپنا مسجود جانتے ہیں۔ لیکن جب اس میں اللہ رب العالمین نے کوئی استثناء نہیں کیا کہ کچھ ستارے ہیں یا کچھ فرشتے اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور کچھ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کے آگے جھکتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں۔ ستارے کچھ اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور کچھ دوسرے اور چیزوں کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ درخت کچھ تو اللہ کے آگے جھکتے ہیں، یہ چرند پرند کیڑے مکوڑے، یہ سارے روئے زمین پر چلنے پھرنے والی چیزیں کچھ اللہ کے آگے اور کچھ اپنے ہی جیسوں کے آگے جھکتے نہیں، کسی کا بھی استثناء نہیں کیا، بلکہ فرمایا سارے فرشتے، سارے ستارے، سارے درخت اور سارے یہ جانور، یہ چوپائے اور یہ چرند پرند کیڑے مکوڑے، سب یسجد لہو، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہمارا ذکر آیا حضرت انسان کا، وہ انسان کہ جو اشرف المخلوقات، ساری مخلوق میں اس کو اللہ نے
اشرف بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, بنی آدم کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے, عقل و شعور عطا کیا ہے. جب ہمارا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. فرمایا انسانوں میں بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے آگے جھکتے ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو دوسروں کے آگے جھکتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, اور انہوں نے پھر اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو واجب کر لیا ہے. تو میرے دوستو, یہ بڑے قابل غور ہے بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے متعلق یہ فرمایا کہ بہت سارے انسان اللہ کو معبود برحق جانتے ہیں, اور بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو اپنے ہی جیسے انسانوں کے سامنے, زندوں کے سامنے, مردوں کے سامنے, کسی نے اپنے معبودان باطلا زندوں کو بنایا ہوا ہے, اور کسی نے جو فوت ہو گئے, زندگی جن کی ختم ہو گئی اور منی و مٹی کے نیچے مدفون ہیں, دبے ہوئے ہیں, ان کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے, ان کے سامنے جھکتے ہیں. تو میرے دوستو, ہمیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ توحید یہ ہے کہ ہم اللہ کو اس کی ذات میں, اس کی صفات میں اکیلا جانیں, نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں اور نہ اس کی صفات اور اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں. جھکیں تو صرف اللہ کے آگے جھکیں, دس بستہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں تو صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. کچھ مانگنا ہو وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ, اللہ سے مانگیں. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد چاہیں. نماز میں تو ہم پڑھتے ہیں نا بھئی, نماز تو سبھی پڑھتے ہیں, جیسی بھی کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے, کوئی اپنی رواجی اور رسمی نماز پڑھتا ہے, کوئی اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھتا ہے, کوئی اپنے ائمہ, اپنے علماء, اپنے مفتیان اور اپنے مجتہدین کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے. لیکن نمازی نماز میں یہ اقرار ضرور کرتا ہے, جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے نماز میں, تو وہ اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ اقرار کرتا ہے کہ یا اللہ, ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں, خاص تیری ہی سمجھنے کی کوشش کریں, خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ اکبر. کیا مطلب؟ کہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. جب یہ حصر آ گیا اور جب یہ خاص کر دیا ایاک نعبد, ذرا سا میں مختصراً یہ عرض کرتا چلوں کہ عربی قواعد کے لحاظ سے, صرف نو اور گرامر کے لحاظ سے جملہ یوں بھی ہو سکتا تھا نعبدو کا ونستعینو کا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں. لیکن جب مفعول کو فعل فاعل پر مقدم لایا جائے, فعل فاعل سے پہلے مفعول کو پہلے لایا گیا, تو اس میں حصر پیدا ہو جاتا ہے, تخصیص پیدا ہو جاتی ہے, خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح فرمایا کہ نعبدو کا جو تھا اس کو اللہ نے فرمایا ایاک نعبدو و ایاک نستعین. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اس فرق کو میں ذرا سا اور دوسرے الفاظ میں بتا دوں, ہاں کوئی اس کو محسوس نہ کرے, لیکن صرف سمجھانے کے لیے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ, یہ مثالیں دے کر سمجھایا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں اچھی طرح. اگر کسی شخص کی بیوی, اس کی منکوحہ, اس کی زوجہ اگر اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میرے شوہر, میرے سرتاج, میرے خاوند, میں تیری بھی ہوں, میں تیری بھی ہوں, اور ایک کہے میں تیری ہی ہوں, واہ, تو اس کا بڑا فرق ہے. زمین و آسمان کا فرق ہے. میں تیری بھی ہوں, اور یہ کوئی کہتی ہے, اور ایک کہتی ہے میں تیری ہی ہوں,
تو میں تیری بھی ہوں کا مطلب یہ ہوگا، اللہ نہ کرے کوئی کسی کی بیوی ایسا کہے اپنے خاوند اور اپنے شوہر کو، لیکن ایک مثال کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ میں تیری بھی ہوں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور بھی ہے میرا چھپا ہوا، کوئی اور بھی ہے میرا، اور جو کہے میں تیری ہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے تیرے سوا میرا کوئی دوسرا خاوند نہیں ہے، نہ کوئی یار ہے میرا چھپا ہوا، بس تو ہی ہے میرا۔ ایاک نعبد، یا اللہ تو ہی ہے ہمارا معبود برحق، تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، ہمارا اور دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ اپنے زبان حال سے اور اپنے عمل سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور یہ بھی سب کچھ ہیں، ان کے آگے ہماری اور ہماری ان کے آگے اور ان کی تیرے آگے، یا اللہ یہ وسیلہ ہیں، یہ ذریعہ ہیں، تو بھی ہے اور یہ بھی ہیں۔ کوئی ایسا کہتا ہے تو میرے دوستو پھر اس کے پاس توحید نہیں ہے۔ وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان سے تو پڑھتا ہے لیکن عملاً وہ اس کا انکاری ہے، اس کا انکار ہے جو یہ کہتا ہے، جو اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے یا اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی مدد چاہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے نعرے لگاتا ہے غیر اللہ کے، یا علی مولا مشکل کشا، یا امام مدد، یا غوث، یا قطب، یا معین الدین اجمیری پار کر کشتی میری، یا بہاء الحق بیڑا ڈھک، اس قسم کے جو الفاظ کہتا ہے اور ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو میرے دوستو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا انکاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اہل حدیث موحدین ان کے پاس توحید ہے، ان کے پاس توحید کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ رب العالمین جس کو یہ توحید کی سمجھ عطا فرما دے، تو عقیدہ توحید جس کو عطا فرما دے اور وہ عقیدہ توحید پر مضبوط رہے تو پھر اس کی نمازیں بھی قبول ہیں، اس کے روزے بھی قبول ہیں، اس کی زکوٰۃ بھی قبول ہے، اور اس کا صدقہ خیرات اور حج بھی قبول ہے۔ اور جس کے پاس توحید نہیں ہے وہ کہتا ہے یا اللہ تو آسمانوں پہ اور زمینوں پہ ہمارے لیے ہمارے پیر فقیر، یہ بزرگ اور یہ ولی اور یہ غوث اور یہ قطب یہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ بھی اگر کسی کی طرف نظر غضب سے دیکھیں تو اس کا تہبالہ کر دیں، یہ بھی اگر کسی کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں تو اس کو مالا مال کر دیتے ہیں۔ یا اللہ اوپر تو ہے نیچے یہ ہیں، اگر ایسا کہتا ہے تو نعوذ باللہ من ذالک ونستغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے عقیدے سے بچائے اور محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین کا یہ فضل اور یہ اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس کا فضل ہے ہم پر کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو عقیدہ توحید نصیب فرمایا، اور دعا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہم کو تا دم آخر اس عقیدہ توحید پر قائم رکھے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، فرمایا جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مولا اللہ ہے، ہمارا آقا اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ، ہمارا رازق اللہ، ہمارا حاجت روا اللہ، ہمارا مشکل کشا اللہ، بے اولادوں کو اولاد دینے والا اللہ، بگڑیاں سنوارنے والا اللہ، بیڑیاں پار لگانے والا اللہ، اور بیڑا ڈھکنے والا اللہ، جنہوں نے یہ کہہ دیا اور پھر ثم استقاموا اس پر جم گئے، مضبوط رہے اور ڈٹے رہے، اور انہوں نے پھر اس کا انکار نہیں کیا نہ عمل سے نہ قول سے، پھر ان کے لیے بڑی خوشخبریاں ہیں قرآن مجید میں، جنت کی خوشخبری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی اس کا میں ترجمہ کیے دیتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ویسے بھی آپ محسوس کر رہے ہوں گے میری آواز بھی کچھ حلق اور کچھ گلا کئی دن سے خراب ہے اور نہیں چل رہا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ قرآن مجید کی اس آیت کا مختصراً بیان آپ کے سامنے کر دوں جو پڑھی تھی شروع میں خطبے کے۔ قرآن مجید کا یہ 21واں پارہ ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جا بجا اپنی توحید کا بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کا ہر سپارہ
قرآن مجید کا ہر رکوع، قرآن مجید کی ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، توحید کا اعلان ہے۔ اور ہم وہ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے کہ جب توحید کا بیان ہوتا ہے تو ایمان والے، فرمایا جب ان پر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور اکیلے اللہ کا بیان ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور وہ اپنے دلوں میں کوئی رنج اور غم اور کمی محسوس نہیں کرتے کہ میں یہ کیا بیان ہے، یہ تو سادہ سا بیان ہے، ایسا کیا کوئی ذرا اور کوئی لچھے دار بیان ہونا چاہیے، اور کوئی قصے اور کہانیاں اور ادھر ادھر کی باتیں ہونی چاہیے۔ اس سے ذرا یہ ہے کہ ایک جوش اور ولولہ اور یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اور خالی توحید کا بیان ہو تو یہ تو ذرا پھیکا پھیکا سا بیان ہوتا ہے۔ نہیں، موحدین اور ایمان والے اور توحید والے ایسا نہیں سمجھتے، دل میں ذرا بھی خیال نہیں لاتے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے، 24ویں پارے میں فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ فرمایا جب اکیلے اللہ کا بیان ہوتا ہے کہ اللہ ایسا، اللہ کی یہ بڑائی، اللہ کی یہ خوبی، اللہ کی یہ تعریفیں، اللہ کا یہ مقام، اللہ کا یہ مرتبہ، اللہ ہی اللہ کا بیان ہوتا ہے، تو جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اور جو اللہ کے بیان سے خوش نہیں ہوتے تو ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں کہ یہ کیا میاں یہ اچھا بیان شروع ہوا، نیند آنے لگتی ہے، سونے لگتے ہیں کہ کیا میاں کوئی اچھا بیان نہیں ہو رہا، کوئی لچھے دار بیان نہیں ہے، زوردار بیان نہیں ہے، خالی توحید کا اور اللہ کا بیان ہو رہا ہے۔ تو فرمایا جو لا یؤمنون بالآخرہ، ایسے لوگ کہ جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اور وہ مومن اور مسلم پکے نہیں ہیں، ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے سوا اوروں کا بیان ہو، پیروں کی کرامات بیان ہو اور پیروں کے واقعات اور فقیروں کے واقعات بیان ہوں، ادھر ادھر کے قصے اور کہانیاں بیان ہوں، تو اذا ہم یستبشرون، بڑے خوش ہوتے ہیں اور واہ 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 کرنے لگتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرے، بلکہ ہم توحید کا بیان سن کر اپنے اندر خوشی محسوس کریں۔ اور فرمایا کہ جب وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان پر اللہ کی قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ایمان میں اور پختگی پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے، اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ کہو جی کس نے پیدا کیا ہم کو؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم، پھر فرمایا ثم رزقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں روزی دی، رزق دیا، کھانے پینے کو دیا ہے، وہ ہے اللہ۔ اللہ کو پہچانو، اللہ تمہارا خالق، اللہ تمہارا رازق۔ پھر فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کیوں جی اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے خالق؟ کچھ نہیں پتا، کوئی نہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے هل من خالق غیر اللہ، بتاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہاں جی ہے، فلاں بھی ہے، اجی وہ فلاں پیر صاحب جو ہے نا وہ بھی بیٹا دے دیتے ہیں، وہ بھی بیٹی دے دیتے ہیں، وہ بھی اولاد دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے ارونی ماذا خلق الذین من دونہ ھذا خلق اللہ، یہ آسمان اللہ نے پیدا کیے، زمینیں اللہ نے پیدا کیے، یہ درخت اور یہ باغات اور یہ تمام کھیتیاں یہ سب اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی پیدائش ہے، اللہ کی مخلوق۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، لاؤ مجھے دکھاؤ تم کہ ان کے سوا، اللہ کے سوا
کس نے کیا چیز بنائی ہے؟ کوئی دریا بہایا، کوئی چشمہ جاری کیا، کوئی پہاڑ بنایا، کوئی درخت اگایا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اگر ہے تو دکھاؤ۔ یہاں تک کہ 17ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹی سی چیز کا نام لے کر فرمایا کہ یا ایھا الناس ضرب مثل، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ فرمایا ایمان والو، تمہارے سامنے ایک مثال بیان ہوتی ہے، ایک بات بیان کی جا رہی ہے معمولی سی، سنو۔ فاستمعوا له، اللہ فرماتا ہے ذرا کان لگا کر سنو، غور سے سنو، ذرا جاگ کر سنو، بیدار ہو کر سنو۔ فاستمعوا له، دیکھو ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو بھی انسانوں کو یا اور کسی چیز کو تم پوجتے ہو، پکارتے ہو، اٹھتے بیٹھتے ان کی دہائی دیتے ہو، ان کو اپنا تم نے معبود بنایا ہوا ہے، الہ بنایا ہوا ہے۔ فرمایا جتنی بھی چیزیں ہیں من دون اللہ، دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، ایک ہے اللہ اور ایک ہے غیر اللہ، اللہ اور دون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں، سارے انسان، سارے جن، سارے حیوانات، فرشتے اور انبیاء سب دون اللہ میں ہیں، سب غیر اللہ میں ہیں، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا۔ کوئی اس کا غلط مطلب نہ نکالے کہ دیکھو جی انبیاء کی توہین کر رہے ہیں اور یہ نبیوں کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ نہیں، توبہ توبہ، انبیاء کی توہین کرنے والا، نبیوں کی شان میں کوئی گستاخی کرنے والا پکا بے ایمان ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ نے سنا علامہ خادم صاحب نے سبحان اللہ کیا شان رسالت بیان کی ہے کہ کیا کوئی بیان کرے گا، اور انہوں نے بتایا کہ ہم اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے شان رسالت کو خوب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کس طرح اور کن الفاظ میں انہوں نے شان رسالت بیان کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ لو جی غیر اللہ میں سب کو شامل کر دیا، یہ تو حقیقت ہے۔ غیر اللہ کا معنی ہے اللہ کے سوا، دون اللہ کا معنی اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ۔ اب جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک جن کو بھی ان لوگوں کو، الذین فرمایا الذین، وہ لوگ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو۔ دعا بھی عبادت ہے، دعا پکارنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کو پکارتے ہو، اپنے مشکل وقت میں، اپنی پریشانی میں ان کی دعائیاں دیتے ہو، اللہ فرماتا ہے لن یخلقوا ذبابا، ہرگز نہیں، لن یخلقوا، نفی تاکید کے ساتھ فرمایا۔ یہ لن جو ہے یہ نفی مضارع پر جب داخل ہوتا ہے تو نفی تاکید کا معنی ہے، لن یخلقوا، ہرگز نہیں بنا سکتے، پیدا کر سکتے، کیا؟ کوئی لڑکا، کوئی لڑکی، کوئی انسان بڑا نہیں، ذباباً، ایک مکھی۔ اللہ اکبر، کیا توحید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا اپنی صفت خالقیت کو بیان فرمایا ہے کہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اچھا جی کوئی کہے کہ جی ایک دو نہیں بنا سکتے، اگر 10-20 جمع ہو جائیں تو وہ تو بنا لیں گے سب، کچھ مل کے ایک مکھی کا ایک پر بنائیں، دوسرے 8-10 مل کے مکھی کا ایک دوسرا پر بنائیں، اور 8-10 اللہ کے سوا اور غیر اللہ مل کر مکھی کی ایک آنکھ بنا لیں، کچھ مل کر مکھی کی دوسری آنکھ بنا لیں، کچھ مل کر مکھی کا باقی جسم بنا لیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اس کو بھی رب العالمین نے ایسا قربان جائیے توحید پر فرمایا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سب کے سب جمع ہو جائیں، غیر اللہ سب جمع ہو کر ایک مکھی بنانے کی کوشش کریں، نہیں بنا سکتے۔ اللہ فرماتا ہے بالکل سچ ہے، حق ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ اللہ کی کتاب وہ کہ جو لا ریب فی، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک اس کا
اعراب، اس سب میں حقانیت ہے، صداقت ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس اپنے کلام کی حفاظت کی ہے، قرآن مجید کی، اس میں کوئی تحریف، کوئی رد و بدل، کوئی تبدیل، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ فرماتا ہے سب بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ نے وضاحت کی کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، فرمایا کہ یہ مکھی، یہ جو چڑھاوے چڑھے ہوئے ہیں، یہ شیرنیاں اور یہ مٹھائیاں، یہ حلوے اور یہ کھیرے جو رکھی ہوئی ہیں غیر اللہ کے نام کی، اس میں سے اگر مکھی ایک بھونگا، ایک ذرہ لے کر اڑ جائے اور اس میں بیٹھی اور وہ گئی پتہ ہی نہیں، فرمایا لا یستنقذوہ منہ، یہ سب مل کر اس سے وہ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا کہ اللہ کے سوا غیروں سے طلب کرنے والا اور جن سے طلب کر رہا ہے، اللہ کے سامنے وہ سب ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، بے بس ہیں، بے کس ہیں، مجبور ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ بس اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق ہے ہر چیز کا، انسان کا بھی اور حیوانات کا بھی، بیٹا بیٹی دینے والا بھی اللہ ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، دیکھیے جب وقت ہو جائے نا تو مجھے بتا دیں۔ الحمدللہ، للہ ملک السماوات والارض، فرمایا اللہ ہی کے لیے ہے ملک، بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یخلق ما یشاء، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، فرمایا کہ اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، اور جس کے گھر چاہتا ہے اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دے دیتا ہے، اور جس کے گھر چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دے دیتا ہے۔ اب خادم صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ اللہ ایک بیٹا اور دے دے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا من ورائے اسحاق یعقوب، اسحاق تو انہوں نے رکھ لیا ہے نا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام اسحاق رکھا، اسماعیل کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا، اب ایک اور بیٹا اللہ دے دے تو اس کا نام پھر یعقوب رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سب بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیٹا دے دے اور فرزند دے، اور ایک درجن دے، فرما رہا ہے ایک درجن دے، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کی دین ہے، یہ داتا اللہ ہے، داتا کوئی دوسرا نہیں ہے، بیٹا بیٹی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا رہتا ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ ایک بیٹی ہوئی، دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں ایسے ہیں جاننے والوں میں جن کے 8 بیٹیاں ہو گئیں، ہر سال بعد، ہر 1.5 سال بعد بیٹی 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 بیٹی، اور وہ بیٹی والا بھی کچھ تنگ آ جاتا ہے کہ یا اللہ بیٹا بھی دے دے، ان بہنوں کا بھائی بھی ایک دے دے، لیکن اللہ نہیں چاہتا تو نہیں دیتا، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو گئیں۔ لوط علیہ السلام کی بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں۔ فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا رہتا ہے۔ مقصد یہ کہ بیٹا اور بیٹی کا دینا اللہ کا اختیار ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ داتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہی بیٹے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹیاں بھی دیں اور بیٹے بھی دیے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، بعض گھر ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی موجود ہیں، ہمارے عزیزوں میں ہیں جن کے ماشاءاللہ 8 بیٹے ہوئے، 8 بیٹے، مولوی صاحب شاہد کیا ماشاءاللہ 8 بیٹے ہوئے، بیٹی ہوئی نہیں، بعد میں پھر 8 بیٹوں کے بعد اللہ نے بیٹیاں بھی دے دی، 4 بیٹیاں دے دی ماشاءاللہ، ایک ہر سال 12 ہو گیا ماشاءاللہ، ہر سال اللہ بیٹا دیتا رہا، بیٹا بیٹا بیٹا۔ بعض لوگ تنگ بھی آ جاتے ہیں کہ یا اللہ بس کر، یا اللہ اب تو 6 ہو گئے، 7 ہو گئے، 8 ہو گئے، اور ویسے بھی اب تو ہمارا جو یہ محکمہ ہے کون سا، بہبود آبادی کہلاتا ہے، وہ تو کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے، بچے 2 ہی اچھے۔ کیوں جی، کیا فرق پڑ گیا اگر تیسرا چوتھا ہو گیا تو؟ کہا جی ان کو کہاں سے کھلائیں گے،
ملک میں اتنا اناج غلہ نہیں ہے اور ملک کی معیشت بڑی تنگ ہے، کہاں سے ان کو کھلائیں گے؟ پبلک بڑھتی جا رہی ہے، آبادی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، آپ نے فرمایا کہ تم نکاح کرو ایسی عورتوں سے کہ جو زیادہ بچے جننے والیاں ہیں۔ میں قیامت کے دن فخر کروں گا اپنی امت پر کہ اللہ نے مجھے اتنی امت دے دی ہے، اور حکومت کہتی ہے کہ نہیں جی بچے دو ہی اچھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کا رزق ہمارے ذمے ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ ان کا رزق کسی حکومت کے ذمے یا کسی خاندان کے ذمے نہیں ہے، یہ فیملی پلاننگ کتنی بھی کر لیں لیکن جو ہونے والا ہے، جو آنے والا ہے وہ آتا رہے گا، اسے کوئی نہیں روک سکے گا۔ من خشیت املاق، اللہ ولا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق، فرمایا اپنے بچوں کو تم قتل مت کرو، ان کو پیدائش سے مت روکو، ایسی گولیاں مت کھاؤ، ایسے انجیکشن مت لگواؤ، ایسی تدابیر اختیار مت کرو کہ جس سے بچے نہ پیدا ہوں۔ کس وجہ سے؟ بھوک کی، فاقے کی وجہ سے، فقر فاقے کی وجہ سے۔ جی کہاں سے کھلائیں گے؟ جی آج کل تو تعلیم بھی دلانی ہوتی ہے، تعلیم اتنی مہنگی ہے، یونیفارم لینا ہو بچے کا اسکول کا تو وہ بھی 400-500 اس پہ خرچ ہو جاتے ہیں، جوتا بچے کا چاہیے اسکول کے لیے، اور بہت سارے خرچے ہیں، اس لیے بس جی بچے تو دو ہی اچھے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تم اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے وہ آ کر رہے گا، اور اس کا رزق اور اس کی روزی اللہ فرماتا ہے نحن نرزقک، ہم کھلائیں گے، تمہارے ذمہ نہیں ہے ان کی روزی۔ بچہ آئے گا اپنی روزی ساتھ لے کر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کھلائے گا۔ بے نظیر کے پاس ہو رہے ہیں ہاں 3 ہو گئے، یہ 2 ہی اچھے۔ ہاں بعض لوگ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بچے زیادہ ہوں تو ان سے گھبرا بھی جاتے ہیں۔ ایک شخص بتا رہے تھے کچھ عرصہ پہلے کہ بھی ایک گھرانے میں، ایک گھر میں بیٹے پیدا ہوتے رہے، 1 ہوا، 2 ہوئے، 3 ہوئے، اب اس نے اتفاق سے ایسے نام رکھنے شروع کر دیے کہ ظہور الہی، شان الہی اور فلاں الہی فلاں الہی، اس طرح اس نے نام سب بچوں کے رکھے۔ اب 12واں بچہ بھی پیدا ہو گیا، 12واں لڑکا بھی پیدا ہوا۔ اب یہ سوچے جی کیا کروں؟ کسی نے کہا جی اب اس کا نام رکھو بسکر الہی، بسکر الہی۔ اب شان الہی رکھ لیا، ظہور الہی رکھ لیا، فلاں الہی رکھ لیا، اب بسکر الہی، اللہ نہیں بس۔ آج تک یہ بات نہیں بات نہیں ایسا آیا تھا، یہ سچی بات ہے، اس نے کہا بس بسکر الہی اس کا نام رکھ لو۔ بعض دفعہ اللہ معافی، اللہ معافی ایسا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، کسی گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں، کسی گھر میں بیٹے ہی بیٹے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور اللہ رب العالمین کسی گھرانے میں جوڑے دے دیتا ہے، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، 4 بیٹیاں ہو گئیں تو 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے تو 2 بیٹیاں ہو گئیں، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، یہ اللہ ہی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جس کو چاہے بانجھ رکھتا ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی، لگا لو زور، ککڑ کیا بکرا بھی لے کر جاؤ، چھترا بھی لے کر جاؤ پیر صاحب کے پاس کہ لے چھترا دے دے پتر، نہیں ملے گا جب تک اللہ نہیں چاہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ جس کو چاہے بانجھ رکھے، بڑے علاج کرا لیے، ڈاکٹروں کو دکھا لیا، سرجنوں کو دکھا لیا، اور جو تعویذ گنڈے کرنے والے ہوتے ہیں وہ تعویذ گنڈے بھی کر گزرتے ہیں اس سلسلے میں۔ کہا جی ایک کالا بکرا لو اور کالا بکرا لے کر فلاں چوک پر جا کر ذبح کرو، اور یہ تعویذ لو اور یہ وہاں رکھو، بیٹا ہو جائے گا، پھر بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اللہ رب العالمین جس کو چاہے بانجھ رکھے اور لا ولد رکھے حضرت، اور جب دینا چاہے تو رب العالمین ایسی عمر میں بھی دے دے کہ جو اولاد کے قابل نہ ہو، عمر اولاد کے قابل عمر نہ ہو، اس عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینا چاہے تو دے دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ سنتے رہتے ہیں، زکریا علیہ السلام کو کس عمر میں بیٹا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس عمر میں بیٹا دیا۔ زکریا علیہ السلام خود فرماتے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے اللہ یہ میری ہڈیاں بالکل خشک ہو گئی ہیں، یہاں دم نہیں رہا ہاتھوں میں پیروں میں،
اور اللہ یہ سر سارا سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں میں، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور اللہ میری بیوی بانج ہے۔ اس کو تو سارے لیڈی ڈاکٹروں نے، دائیوں نے کہہ دیا کہ اب اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی اولاد کی خواہش کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے کب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کرتے تھے، اور ان کی کفالت میں جب ان کے پاس گئے دیکھا کہ کچھ ایسے پھل موجود ہیں ان کے پاس جن کا موسم نہیں ہے، جیسے آج کل مثلا آم نہیں ہے، آم کا موسم نہیں ہے، یا دوسرا کوئی پھل ہے ایسا جس کا موسم نہیں ہے، تو دیکھا حضرت مریم کے پاس وہ پھل موجود ہے۔ پوچھا یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کس نے دیا، کہاں سے آئے یہ پھل کس نے دیے تمہیں؟ تو اگر آج کے زمانے کے کچھ مرد یا عورتیں ہوتی نا، وہ کہتی ہیں جی خالو جان یہ سب آپ کے طفیل ملا ہے، آپ ہی تو ہیں جو کچھ ہیں، یہ سب آپ نے دیا ہے، آپ کی برکت ہے۔ نہیں، حضرت مریم علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا؟ جب حضرت زکریا نے پوچھا کہ انا لک ھذا، مریم یہ کہاں سے آئے پھل کس نے دیے؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے کہا کہ اللہ، یہ خالو جان زکریا یہ اللہ نے دیا ہے۔ یہی حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے گھر میں بیٹی کے، پوچھا کچھ ہے کھانے پینے کو کہ نہیں ابا جان کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے وقت بھی آئے ان پر، صحابہ کرام اہل بیت پر، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کتنے کتنے دن، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، کیا خالی پانی ہے یہ ستو ہے یا کھجور ہے، اس پر گزارا ہوتا تھا۔ آج ہم دیکھیں غور کریں تو ہم پر اللہ رب العالمین کی کتنی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ ایک وقت میں دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے موجود ہوتے ہیں، پھر پھل بھی ہیں اور دوسری نعمتیں بھی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کے شکر گزار نہیں ہیں۔ اللہ کا حقیقت میں ہم شکریہ ادا نہیں کرتے کہ اس کی عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں، اس کی اطاعت میں غفلت کرتے ہیں۔ اور وہ صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کا گھرانہ، ان کے پاس مہینوں کچھ نہیں ہوتا تھا کھانے پینے کو، گوشت یا روٹی یہ تو کبھی کی بات ہوتی تھی کہ مل جاتا تھا، ورنہ عام طور پر ستو ہے، پانی ہے اور کھجوریں ہیں، اس پر گزارے ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام وہاں سے واپس تشریف لے آئے، پیچھے آپ کے جاتے ہی کہیں پڑوس میں سے کسی نے کچھ تھوڑا سا کھانا بھیج دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تحفہ اور ہدیہ بھیجا کہ لو جی آج ہم نے یہ اچھی چیز پکائی ہے، کچھ گوشت پکایا، یہ آپ بھی کھا لیں۔ آپ نے لے کر اس کو ڈھکا اور جلدی بھیجا حسن حسین کو کہ جاؤ جاؤ ابا جان کو بلا کر لاؤ، نانا جان کو بلا کر لاؤ۔ آپ تشریف لائے تو آپ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ابا جان یہ کچھ کھانا ہے، آپ اس میں سے کھا لیجئے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ سب اپنی ماؤں کو بلاؤ، والداؤں کو بلاؤ، سب کو۔ اور حضرت فاطمہ نے سوچا کھانا تو اتنا سا ہے اور سب آ جائیں گی تو یہ کس کے پیٹ میں جائے گا؟ میری تو خواہش ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھا لیتے اس کو، لیکن آپ نے سب کو بلوا لیا، حضرت عائشہ کو بھی، حضرت حفصہ کو بھی، حضرت زینب کو بھی، میمونہ کو بھی، سب آ گئیں اور کہا لو جی سب کھاؤ۔ سب نے کھایا اور پھر کھانا اتنا کا اتنا ہی باقی رہا۔ اللہ اکبر، یہ معجزہ نبی علیہ السلام کا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اے میری لخت جگر انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا تھا؟ ابھی تو تم نے کہا تھا کچھ ہے ہی نہیں گھر میں کھانے کو، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو حضرت فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، آپ کی لخت جگر اور آپ کی وہ صاحبزادی کہ جب آ جاتی تھیں تو آپ کھڑے ہو کر ان کی طرف جاتے تھے، گلے سے لگاتے تھے، ان کا بوسہ لیتے تھے، پیار کرتے تھے، بڑی محبت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے انہوں نے یہ نہیں کہا جب آپ نے پوچھا کہ جی یہ کہاں سے آیا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان یہ سب آپ کا ہی طفیل ہے، یہ سب آپ کی برکت ہے، آپ حبیب خدا ہیں، آپ رحمت دو عالم ہیں، رحمت للعالمین ہیں، یہ تو سب آپ کا ہی صدقہ ہے اور آپ کے طفیل سے سب کچھ یہ ہوا ہے۔ وہ سمجھتے تھے، صحابہ کرام، اہل بیت، آپ کی صاحبزادیاں، وہ سب سمجھتے تھے
کہ یہ عقیدہ توحید کے خلاف ہے ایسا کہنا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے وہی جواب دیا کہ جو حضرت مریم علیہ السلام نے دیا تھا کہ ابا جان ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے، اور اللہ ہی نے اس میں اتنی برکت بھی دے دی ہے۔ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، سچ کہ اللہ تبارک و تعالی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جب وہاں بے موسم پھل دیکھے تو وہیں کھڑے ہو کے ہنالک دعا زکریا ربہ، رب کو پکارا، رب سے کہا، وہیں اللہ سے کہا کہ یا اللہ لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین۔ دوسری جگہ فرمایا کہ لا تذرنی فردم وانت خیر، یا اللہ بیٹا مجھے بھی دے دے، یا اللہ میں اکیلا نہ رہوں، میرا بھی کوئی وارث دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرما لی اور اللہ رب العالمین نے خوشخبری دی۔ تو اب جب خوشخبری ملی تو اب کہتے ہیں کہ یا اللہ کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، اولاد کیسے ہوگی؟ میں تو بالکل بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم نے دعا کی ہے، تم نے مجھ سے مانگا ہے، دینے والا میں ہوں، میں عقیم اور بانجھ کو بھی دے سکتا ہوں، بوڑھے پھونس کو بھی دے سکتا ہوں، اور جب نہیں دیتا تو جوان جوڑے کو بھی نہیں دیتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے میرے دوستو۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں رزق دیا، کھلایا پلایا، یہ کھانا پینا یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ رب العالمین رازق ہے۔ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، 20ویں پارے میں، ان الذین تدعون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، لا یملکون لکم رزقا۔ کتنے واضح الفاظ ہیں کہ جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے لیے رزق اور روزی کا کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ لا یملکون لکم رزقا، نہیں ہے مالک وہ، نہیں اختیار رکھتے وہ، لکم تمہارے لیے، رزقن رزق کا، یہ کھانا پینا یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ فرمایا اس اپنے کھانے پر تم نے کبھی غور کیا؟ افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ فرمایا جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، یہ جو تم زمین ٹھیک ٹھاک کر کے ہل چلا کے اور تم نے یہ بیج ڈال دیا، تو اب اس کو بتاؤ اگانے والا کون ہے؟ انتم تزرعونہ، تم اس کو اگا سکتے ہو؟ تم یہ اناج غلہ تم پیدا کر سکتے ہو؟ بل انت یا رب، یا اللہ تو ہے، اگانے والا تو ہے، بونے والے ہم ہیں، کوشش ہم کرتے ہیں، حل ہم نے چلایا، لیکن یا اللہ اس کو اگایا تو نے۔ اللہ فرماتا ہے فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا۔ فرمایا مختصر کروں میں کہ تم جتنے بھی تمہارے اللہ کے سوا ہیں وہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، یا اللہ پھر کہاں سے رزق مانگیں؟ کون دے گا رزق؟ فرمایا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ۔ کتنے واضح الفاظ ہیں، فَابْتَغُوا تلاش کرو، ڈھونڈو، طلب کرو، عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ سے رزق مانگو، اللہ رازق ہے، اللہ دیتا ہے تمہیں، اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے تو فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، پانی پیا تو یا اللہ یہ کھانا بھی تو نے کھلایا، یا اللہ پانی بھی تو نے ہم کو پلایا ہے، ہم پانی بھی نہیں پی سکتے بغیر تیری مرضی، تیرے منشا کے، تیری عطا اور بخشش کے، یا اللہ ہم کھانا بھی نہیں کھا سکتے، تو نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے۔ تو یہ توحید سکھا دی ہے کہ میرے بھائیوں رزق رازق بھی اللہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو رازق نہیں ماننا۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر اللہ تبارک و تعالی تمہارا خالق، پھر مارنے والا بھی اللہ ہے۔ ایک مقررہ وقت پر انتقال ہو جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، یہ کون کرتا ہے؟ اللہ۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم، فرمایا مار دیا، فوت کر دیا، انتقال ہو گئے،
انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، اب قیامت کے دن پھر ان کو اللہ اٹھائے گا، اللہ زندہ کرے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہاں سے زمین سے پیدا کیا، زمین میں ہی لوٹا دیا، وہیں دفن ہو گئے، پھر اسی زمین سے اللہ فرماتا ہے ثم نخرجکم، پھر ہم نکالیں گے تم کو، پھر ہم پیدا کریں گے. فرماتا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ تمہیں مارتا ہے، اللہ پھر زندہ کرے گا تم کو. اب یہ چار بڑی بڑی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمائی ہیں. کیا؟ ایک خالق اللہ، رازق اللہ، محیی اللہ، ممیت اللہ، مارنے والا جلانے والا اللہ. یہ چار بڑی صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما کر پھر پوچھا ہے اپنے بندوں سے کہ بتاؤ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء. بتاؤ مجھے، اللہ فرماتے ہیں مجھے بتاؤ، یہ جو تم نے اتنے سارے شریک بنا رکھے ہیں اللہ کے، کسی نے کسی کو اور کسی نے کسی کو، کسی نے پتھر کو، کسی نے سورج کو، کسی نے چاند کو، کسی نے کسی کی کوئی دیوی ہے، تلسی ہے، کوئی گنگا جمنا ہے، کوئی پیپل کا درخت ہے، اور کسی نے قبر والوں کو جو فوت ہو گئے، انتقال کر گئے، اپنے ہی جیسے انسانوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے سارے شریک بتاؤ من یفعل من ذالکم من شیء، ان کاموں میں سے کون ہے جو کچھ کر سکتا ہو؟ کوئی ہے خالق؟ خالق کون؟ اللہ، رازق اللہ، محیی اللہ، ممیت اللہ. یا اللہ کوئی بھی نہیں ہے اے رب العالمین. اللہ فرماتا ہے کہ الہ مع اللہ، بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی ہے دوسرا معبود؟ کسی کے یہ کام ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یا اللہ کسی کے بھی نہیں. سبحانہ سبحانہ، سب کہیں سبحانہ، پاک ہے وہ اللہ، پاک ہے وہ اللہ، شریکوں سے، شرک سے، ہر قسم کے شرک سے پاک ہے اللہ رب العالمین. وتعالی، اور بلند ہے وہ بہت، اما یشرکون، اس چیز سے کہ جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اس کا. اللہ کا مقام، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے، اور وہ ہر قسم کے شرک سے بیزار ہے، ناراض ہے. اور شرک اتنی بڑی بغاوت ہے، یہ کھلی بغاوت ہے اللہ کے ساتھ کہ باغی کو کبھی نہیں بخشا جاتا. دنیا میں بھی کوئی حکومت کا باغی ہو جائے، کوئی فوجیوں میں سے کوئی فوجی بغاوت کر بیٹھے تو اس کو پکڑ کر گرفتار کر کر اس کو بڑی سخت سزا دی جاتی ہے، اس کو زندہ نہیں رہنے دیا جاتا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بغاوت ہے، اور وہ شخص بہت بڑا باغی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. اللہ کی ذات میں شرک کرے یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے شرک سے، شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر قسم کے شرک سے بچائے اور محفوظ رکھے. اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں تا دم آخر عقیدہ توحید پر قائم رکھے. یہی عقیدہ توحید لے کر ہم قبروں میں جائیں، اور اسی عقیدہ توحید کے ساتھ ہم قبروں سے اٹھیں، اور قبروں میں ہم سے سوال ہو تو ہم اس عقیدہ توحید کے مطابق یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قول ثابت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہمیں قبروں میں بھی اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم رکھے اور وہاں صحیح جواب دلائے، اور پھر قبروں سے اٹھیں تو یہی عقیدہ توحید ہمارے ساتھ ہو. میدان حشر میں بھی ہوں تو ہم یہ عقیدہ توحید لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے ہمارا حشر نشر ہو، اور اسی عقیدہ توحید کے ساتھ لیے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اللہ رب العالمین جام کوثر نصیب فرمائے ہم سب کو، اور اسی عقیدہ توحید کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں، اور اسی عقیدہ توحید کو ارکان اسلام کی پابندی، اتباع سنت کو لیے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں جنت میں داخل ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے حضرت الامام صاحب دعا فرمائیں گے، اور یاد رکھیں کہ
ایک مسافر ہو اور پھر ایک علمی گھرانے کا چشم و چراغ ہو اور ایک دینی جماعت کا سربراہ ہو، دعا نہایت عاجزی سے، نہایت خشوع اور خضوع سے کرنی ہے۔ اور میں نے اپنے بزرگوں کو صرف اسی لیے بلایا ہے کہ وہ اس جگہ پر آ کر جامع ابراہیمیہ کے لیے دعا کر جائیں کہ یہ جنگل میں جو منگل لگا ہوا ہے اللہ اس میں برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ اور یہاں سے توحید و سنت کی صدا بلند ہوتی رہے گی، اور انشاءاللہ جب بھی امام صاحب پنجاب کے دورے پہ تشریف لایا کریں گے، انشاءاللہ میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ کی ملاقات حضرت الامام صاحب سے کرا دیا کروں اور آپ ان کی زیارت کرتے رہیں۔ امام صاحب نے آج توحید کا بیان کیا ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خود خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ تو میں امام صاحب سے یہ عرض کروں گا، ایک تو دعا جامعہ کے لیے کریں، اور دوسری دعا یہ کریں کہ جو بچے جنہوں نے خطابات کیے اللہ ان کو مستقبل میں صحیح معنوں میں دین کا مبلغ عامل قرآن والحدیث بنائے، اور اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اور یہاں پہ الحمدللہ صبح کے ٹائم 100 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں، بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ امام صاحب صبح اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو میں دعا کرتا ہوں میں امام صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے میری دعوت کو شرف قبولیت سے نوازا ہے، وہ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے، اور ان کی جو خدمات ہیں کراچی کے اندر، پورے پنجاب میں، پورے پاکستان میں، تحریری و تقریری، پورے ان کے خاندان دہلوی کی، مولانا عبدالوہاب اور عبدالستار صاحب کے خاندان کی جو خدمات ہیں دینی، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ میں اپنے مہمان خصوصی حضرت الامام الحاج مولانا عبد الرحمن سلفی مدد اللہ العالی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ بڑے درد دل سے ہمارے لیے دعا فرما جائیں کہ اللہ تعالی ہم سے دین کا کام لے لے۔ دعا کر لیجئے، اور دو بیٹے دے دے اللہ، چلو ہاں بھائی بیماروں کے واسطے بھی، اور یہ روشنی جو ہو رہی ہے نا، یہ سب اس کی ذمہ داری خادم صاحب پر ہے۔ ہماری تو کوئی خواہش نہیں تھی یہ کہ یہ ہو اور ایسا ہو، یہ خادم صاحب کی ساری ذمہ داری ہے۔ ہم تو اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، سچی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو، چھوٹے بڑے، ظاہر باطن، بھول چوک، نسیان، خطائیں ساری معاف فرما دے۔ یا رب العالمین تو ہماری سارے گناہوں پر قلم عفو پھیر دے۔ یا رب العالمین تو ہمارے سارے پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری مسائل، ہماری تکالیف اور ہماری پریشانیوں کو تو ہی دور کرنے والا ہے، اور ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہماری روزیوں میں برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے۔ یا رب العالمین جو صاحب اولاد ہیں اور زیادہ اولاد کے خواہش مند ہیں، جیسا ہمارے علامہ مولانا ابراہیم خادم صاحب، ان کی خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو بیٹا دے۔ یا اللہ ہماری دعا ہے سب کی تو ان کو بیٹا عطا فرما دے رب العالمین۔ یا رب العالمین یہ جو کچھ دینی خدمات کر رہے ہیں تو ان کو قبول فرما۔ یا اللہ اس جامع ابراہیمیہ کو تو مزید ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کی مدد فرما، اور یا اللہ ان کے جو معاونین ہیں، یہاں تعاون کرنے والے ہیں، تو ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اور ان کے بھائی اور ان کے بیٹے نے جو یہاں بیان کیا ہے، ہمیں سن کر بڑی مسرت اور خوشی ہوئی ہے، اور بڑا اطمینان ہوا ہے کہ الحمدللہ
ان کے ساتھ ساتھ ان کے معاونین، ان کے بھائی اور ان کا بچہ بھی ماشاءاللہ بہترین مقرر بن رہا ہے۔ یا رب العالمین تو ان کو اور زیادہ علم عطا فرما، اور علم کے ساتھ ساتھ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم دعا کرتے ہیں اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ یا رب العالمین تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا کر اور مٹا دے۔ یا رب العالمین تو اعدائے اسلام اور اعدائے پاکستان جو اسلام کے دشمن ہیں اور پاکستان کے دشمن ہیں، تو ان کو ذلیل و رسوا کر اور اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما۔ یا رب العالمین جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر ہو وہ یا بوسنیا ہو، چچینیا ہو یا فلسطین ہو یا صومالیہ ہو، ہندوستان ہو، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور کفار متفق اور متحد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا اللہ تو ہر جگہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما، اپنے مظلوم بندوں کی مدد فرما اور ظالموں کو تو ظلم کا بدلہ دے۔ یا رب العالمین تو ہماری یہ ساری دعائیں قبول فرما لے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں مسلمان بھائی بہنیں، مرد یا عورتیں، بچے چھوٹے بڑے، تو ان سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا رب العالمین یہاں یا لاہور میں ہمارے کچھ بھائی بیمار تھے، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی تھی۔ ساہیوال ہم گئے تھے، وہاں بھی کچھ بھائی بیمار تھے، انہوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی، اور کراچی میں بھی کچھ بھائی بیمار ہیں، انہوں نے بھی چلتے ہوئے دعاؤں کی درخواست کی اور کہا کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ تو آپ سب حضرات سارے مریضوں کے لیے دعا کریں، جتنے بھی مسلمان مریض ہیں بیمار ہیں، اے اللہ تو سب کو شفا عطا فرما۔ یا حلیم یا کریم اشفنی اشف مرضانا و مرضى المسلمین، اللہم اشفنی واشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ اور یا رب العالمین ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی بہنیں اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ایمان کے ساتھ تیرے پاس چلے گئے ہیں، تو ان سب کی بخشش کر دے، ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ یا رب العالمین جتنے بھی ہمارے بھائی بہنیں تیرے پاس چلے گئے ہم سے پہلے، ان سب کے لیے ہماری دعا ہے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر عبادک الموحدین، اللہم انصر عبادک الموحدین، اللہم انصر عبادك المظلومين، اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان۔ یا رب العالمین یہاں ہم نے جو وقت اتنا صرف کیا ہے تو اس کو قبول فرما لے۔ یا رب العالمین کی علامہ خادم صاحب کی دینی خدمات کو قبول فرما اور ان کو زیادہ ہمت دے، ان کو زیادہ طاقت دے کہ زیادہ سے زیادہ اور یہ دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام کی خدمت کر سکیں۔ اور یا رب العالمین تو ان کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرما۔ یا رب العالمین ان کی مدد بھی فرما، مادی مدد۔ یا رب العالمین آج اس دور میں ضروری ہے کہ کچھ یہ مادیت کا دور ہے، یا رب العالمین تیری مدد شامل حال رہے اور تو اپنے ایسے بندوں کو ادھر مائل کر اور متوجہ کر جو جن کو تو نے دولت عطا کی ہے، جن کو تو نے مال دیا ہے، کہ وہ تیری راہ میں تیرے دین کی اشاعت کے لیے ان کے ساتھ مدد فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے والد صاحب کو بھی صحت عطا فرمائے، تندرستی اور عافیت عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے رب العالمین، صحت عافیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم آمين 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سب سلام لے لیں حضرت الامام سے، ماشاءاللہ مل لیں۔ میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا یزدان شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا یزدان شہید میڈیا سروس۔